چلیے دوستو، آج پھر آپ سے حاضر ہوں ایک نئے چیپٹر کے ساتھ فرام مائی بک فرینکلی اسپیکنگ۔ اس میں میں نے ایک بلاگ لکھا تھا، ڈائی اور ڈائی، DYEDIE، چوائس از یورز۔ زندگی کے بارے میں میرا کنسیپٹ شروع سے ہی بہت کلیئر تھا کہ برتھ از ناٹ اے رائٹ، and after birth you have every right with certain checks of the society. Death is certain, or only question is that how you spend this long and short span of life between birth and death. تو sometimes آپ کے دماغ میں بہت سے کوشچن آتے ہیں زندگی میں، آپ سوچتے ہی رہتے ہیں کیا ہے، ایسے ہو سکتا ہے، ایسے نہیں ہو سکتا ہے۔ تو ایسے ہی ایک انسیڈنٹ میرے ساتھ ہوا ہے۔ ہر ایک کے پاس کچھ نہ کچھ گفٹ ہے دینے کے لیے، لیکن اسے پتہ نہیں ہے۔ ٹیلنٹ ہے آپ کے پاس، بولنے کا، سوچنے کا، لکھنے کا، تو اس کو ایکسپوز کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ اور لوگ اوروں کے ساتھ شیئر کریں، تبھی اس کا فائدہ ہوگا۔ اور ڈائی کا انسیڈنٹ مجھے بہت، جب میں سوچتا ہوں تو مجھے ہنسی بھی بہت آتی ہے کہ ایک بار ہم سینئر سٹیزنز نے سوچا بھی ڈپٹی کمشنر کو ملا جائے اور ان سے کہا جائے کہ جو سینئر سٹیزنز ہیں ان کے دفتروں میں پراپر رسپیکٹ ہونی چاہیے۔ تو میں نے اپنے دوستوں سے کہا بھی بھائی آپ پہلے کوئی انسیڈنٹ بتائیں گے تبھی جا کر ملنے کا فائدہ ہے۔ وہ کہتے نہیں جی ہم نے اپلیکیشن دے دینی ہے تاکہ ہم جہاں کہیں جائیں۔ تو میں نے پھر ان کو کہا یہ تمہارے اپنے پر ڈپینڈ کرتا ہے، ہاؤ یو اسٹیبلش یور آئیڈینٹی ود ادرس۔ آپ کے ویوہار پر، آپ کے کام پر، کیا وہ ناجائز کام ہے یا ٹھیک کام ہے۔ میرا تجربہ ہے کہ یدی آپ کے پاس کام کوئی ہے تو یدی وہ فریم ورک میں ہے، رول قانون میں ہے، تو اس کے لیے کسی کی سفارش کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود ہو جائے۔ تو ایسے ہی جب ہم وہاں ملنے گئے تو ہم 5 لوگ تھے، تو وہاں ایک لوکل MLA بھی بیٹھے ہوئے تھے، اینڈ دی ڈپٹی کمشنر واز بزی ان ویڈیو کانفرنس۔ تو انہوں نے مجھے پوچھا، وہ مجھے باؤ جی کہتے تھے، پرانے میرے واقع تھے، کہتے باؤ جی کیسے آئے ہو؟ میں نے کہا یہ مسئلہ ہے، ہم سینئر سٹیزن نے سوچا بھی چلو ایک اپلیکیشن دی جائے اور سارے دفتروں میں بتایا جائے بھی سینئر سٹیزن کوئی آئے تو اس کو پراپر رسپیکٹ، اس کو ٹھیک ڈھنگ سے بٹھایا جائے، اس کی بات سنی جائے اور پرائرٹی پہ کام کیا جائے۔ تو انہوں نے بڑا ہنس کر کہا اور اپنے اس پگڑی پر ہاتھ رکھ کے کہتے پہلے آپ سینئر سٹیزن لگو تو صحیح، کیونکہ جو میرے ساتھ 4 آدمی تھے سینئر سٹیزن، وہ چاروں نے بال ڈائی کیے ہوئے تھے، وہ ینگ لگ رہے تھے۔ تو بڑی ہنسی آئی مجھے۔ پھر میں نے ان کو بتایا بھی میں نے بال کیوں نہیں ڈائی کیے۔ میرے ایک بڑے سینئر آفیسرز تھے، ٹیکنالوجسٹ، وہ اس سمے کے کیمیکل انجینئر تھے۔ جب انہوں نے ایک بار اپنے بال ڈائی کیے تو ریئیکشن ہو گیا ان کے فیس کے اوپر، ان کا سارا فیس کالا ہو گیا۔ تو اس کے بعد وہ ہر ایک کو کہتے تھے کہ بھائی بال ڈائی نہ کرو، بال ڈائی نہ کرو۔ تو میں نے تب پرن کر لیا بھی میں ڈائی نہیں کروں گا، اور میں نے آج تک ڈائی نہیں کی ہے، اور میری یہ گرے ہیئر، آئی فیل پراؤڈ ٹو بی ہیونگ اے گرے ہیئر، اور یہ میری ایک آئیڈینٹی بن چکی ہے۔ تو پھر جب میں نے لکھنا شروع کیا بلاگس، تو ایک دن میرے دماغ میں آیا، میں ان کو سوچا، تو میں نے ہیڈنگ لکھ دیا ڈائی اور ڈائی، چوائس از یور۔
I still hold good the same words. بھی ڈائی سوچ سمجھ کے کریں. آپ کی گرے ہیئر سے زیادہ گریس لگتی ہے. آپ اچھی طرح سے ریکوگنائز کیے جائیں گے, بزرگوں میں آ جائیں گے, لیکن اٹ ڈپینڈس اپان یور تھنکنگ اینڈ تھاٹ اینڈ یور بیہیویئر. بٹ ڈونٹ آئی تھنک ڈائی, ٹیک مائی ایڈوائس آلسو. So I'll be sharing with you one more blog from my book, Frankly Speaking, like this. Hope you will enjoy and share it with others. Thank you.